ایک چھوٹے سے گاؤں میں ابراہیم نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، گھر مٹی کا بنا ہوا تھا اور روزگار معمولی سا تھا۔ لیکن اگر اس کے پاس کوئی سب سے بڑی دولت تھی تو وہ تھا اس کا ایمان۔ ہر روز جب دنیا سو رہی ہوتی ابراہیم بیدار ہو جاتا۔ رات کی خاموشی میں وہ آہستہ سے اٹھتا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا اور جائے نماز پر کھڑا ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کم اور اللہ کی محبت زیادہ ہوتی۔ وہ لمبے سجدے کرتا، آنسو بہاتا اور کہتا، آ اللہ، تیرا شکر ہے ہر حال میں۔ غربت کے باوجود اس کے چہرے پر سکون تھا، نادرہ کی بے چینی۔ لیکن اس کی بیوی نادرہ اس سکون سے محروم تھی۔ وہ غربت سے تنگ آ چکی تھی۔ جب بھی وہ گاؤں کے امیر آدمی قاسم کے گھر کے سامنے سے گزرتی، اس کی آنکھوں میں حسرت بھر جاتی۔ قاسم کا بڑا سا گھر، نوکر چاکر، قیمتی کپڑے، یہ سب دیکھ کر اس کا دل کڑتا۔ ایک دن اس نے غصے میں ابراہیم سے کہا، صرف دعاؤں سے پیٹ نہیں بھرتا، کب تک ہم ایسے ہی رہیں گے؟ ابراہیم نے نرمی سے جواب دیا، رزق دینے والا اللہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن نادرہ کے دل میں صبر نہ تھا۔ آہستہ آہستہ وہ قاسم سے ملنے لگی۔ قاسم نے اسے آسائشوں کا خواب دکھایا۔ دولت کی چمک نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ آخر ایک دن نادرہ نے حد کر دی۔ اس نے ابراہیم سے کہا، تم اس گھر سے چلے جاؤ، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر ابراہیم کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے کوئی بد دعا نہ دی۔ اس نے صرف اتنا کہا، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ وہ خالی ہاتھ گھر سے نکل گیا۔ تنہائی کا سفر۔ ابراہیم تنہا چلتا رہا، نہ سر پر چھت نہ جیب میں پیسہ، مگر اس کے ہونٹوں پر ذکر تھا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا شخص ملا، یونس۔ اس کے چہرے پر نور تھا۔ یونس نے پوچھا، بیٹا تم پریشان لگتے ہو؟ ابراہیم نے اپنی پوری داستان سنا دی۔ یونس مسکرایا اور بولا، یاد رکھو اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔ یونس نے اسے پناہ دی، کھانا کھلایا اور حوصلہ دیا۔ اگلی صبح ابراہیم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سفر جاری رکھا۔ زخمی بلی۔ ایک دن جنگل کے قریب اسے ایک زخمی بلی ملی۔ اس کی ٹانگ زخمی تھی اور وہ درد سے کرا رہی تھی۔ ابراہیم رک گیا۔ اس نے اپنے کپڑے کا ٹکڑا پھاڑ کر پٹی باندھی، پانی پلایا اور اسے کھانا دیا۔ چند دن بعد وہی بلی اسے ایک پہاڑی غار کی طرف لے گئی۔ ابراہیم حیران تھا۔ جب وہ غار کے اندر گیا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہاں ایک پرانا خزانہ تھا، سونے کے سکے، زیورات اور قیمتی اشیاء۔ ابراہیم سجدے میں گر گیا، آ اللہ، یہ تیری مہربانی ہے۔ دولت کا امتحان۔ اب یہاں اصل امتحان شروع ہوا۔ ابراہیم چاہتا تو محل بنا لیتا، عیش کرتا، مگر اس نے دولت کو امانت سمجھا۔ اس نے ایک مدرسہ قائم کیا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جانے لگی۔ اس نے لنگر خانہ بنایا جہاں روز سینکڑوں لوگوں کو کھانا ملتا۔
اس نے بیواؤں اور یتیموں کے لیے گھر بنوائے۔ لوگ حیران تھے کہ اتنی دولت پا کر بھی اس کے دل میں غرور نہیں آیا۔ وقت کا پہیہ۔ دوسری طرف قاسم کا کاروبار تباہ ہو گیا، دولت ختم ہو گئی، نادرہ بھی مصیبت میں پڑ گئی۔ ایک دن وہ دونوں شرمندہ ہو کر ابراہیم کے پاس آئے۔ نادرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے دولت کے لیے تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ ابراہیم خاموش رہا، پھر مسکرایا اور کہا، میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن تم نے مجھے نکالا تھا۔ اس نے نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کی مالی مدد بھی کی۔ آخری پیغام۔ سالوں بعد جب لوگ ابراہیم کو دیکھتے تو کہتے، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے صبر کا انعام دیا۔ ابراہیم کہا کرتا تھا، اصل خزانہ سونا نہیں، اصل خزانہ ایمان ہے۔ اصل کامیابی بدلہ نہیں، اصل کامیابی معافی ہے۔